آپ کو ایسا ایک بھی افسر یا وزیر یا مشیر نہیں ملے گا جس کے گھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو، جس کو مفت بجلی نہ ملتی ہو۔ السلام علیکم۔ یہ انگلینڈ کی ایک خوبصورت مگر روشن صبح ہے۔ میں آج آپ سے آپ کے، میرے اور ہم سب کے یعنی پاکستانیوں کے عام حالات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ فرض کریں آپ کے ہاتھ میں ایک بجلی کا بل ہے جو کہ ہزاروں روپے جس میں آپ نے ادا کرنے ہیں حکومت کو، لیکن آپ کی تنخواہ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کی روزمرہ کمائی اتنی نہیں ہے کہ آپ وہ بل بھی ادا کر پائیں، آپ گھر والوں کے لیے راشن پانی کا بھی انتظام کریں، خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے دوا دارو کا بھی انتظام کریں، یا جو اور ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں، یعنی آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیں، خود سے سوال کریں، آپ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ یعنی یہ قدرتی حالات ہیں آپ کے اوپر جو نافذ کیے گئے ہیں، یا یہ مصنوعی ہیں؟ اگر آپ ان ڈیپتھ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ضرور ہو ہی جائے گا کہ ان حالات کو کریٹ کیا گیا ہے۔ یہ حالات قدرتی نہیں ہیں، یہ حالات مصنوعی ہیں۔ اگر یہ حالات مصنوعی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات کس نے بنائے ہیں؟ کوئی کہے گا حکمرانوں نے بنائے ہیں، کوئی کہے گا فلاں نے بنائے ہیں، تو ہر بندہ اپنی ایک توجیہ پیش کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حالات کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ میں اور آپ خود ہمارے برے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، ایک نہیں ایک دو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، ہم مل کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہمارے ان جو دیگرگوں حالات ہیں، اتنی اردو نہ ہو، عام حالات میں جو ہمارے مشکل حالات ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ان حالات کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ آپ فرض کریں آپ کے گھر ایک سانپ گھس جاتا ہے اور آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی زندگی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اس میں ایک مشکل دیکھ رہے ہیں، ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں، موت دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اگر آپ کو ڈس لیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس سانپ سے لڑتے ہیں، اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، آپ اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس سانپ سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کو یا آپ کے کسی گھر والے کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بیماری کے ساتھ گزارا کرتے ہیں؟ نہیں، آپ اس بیماری کے تدارک کے لیے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی بیماری یا آپ کے گھر والے کی بیماری وہ رفع ہو سکے۔ اب ایک صورتحال اور ازیوم کرتے ہیں۔ فرض کریں جو سانپ آپ کے گھر گھس آیا تھا، یا جو بیماری آپ کو یا آپ کے کسی خاندان کے فرد کو لاحق ہو گئی تھی، وہ اتنی بڑی ہے، وہ اژدہا اتنا بڑا ہے کہ آپ اکیلے اس سے نہیں لڑ سکتے، آپ اپنے گھر والوں کی ہیلپ سے بھی اس سے نہیں لڑ سکتے۔ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، خدا نخواستہ وہ ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ ارد گرد والوں کی ہیلپ لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، معاشرے والوں کو پکارتے ہیں۔ تو لوگ آپ کو لبیک بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اور آپ ان کی مدد سے جو ہے وہ اس مسئلے کو رفع کرتے ہیں، اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے آپ سکون نہیں کرتے، آپ آرام سے نہیں بیٹھتے۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا یہ سوچیں کہ میں اپنی پہلی مثال کے اوپر واپس آتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اس مسئلے کو آج سمجھنا ہے۔ ہم آج اس مسئلے کا، اس ریاضی کے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ آلدو میری ریاضی کو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے اس مہنگائی کے مسئلے کے اوپر، یعنی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں ایک بجلی کا بل ہے اور ہمارے پاس اس کو ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا ہماری ایک فوری ضرورت ہمیں درپیش ہے جس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، اور وہ بنیادی ضرورت ہے، اس میں کوئی خواہش کا ایلیمنٹ نہیں ہے بہت بڑا، اس میں کوئی لگژری کا ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ بنیادی ضرورت ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے، جو ہم نے ادا کرنی ہے، جو واجب الادا ہے ہمارے اوپر، ہم نے اس کو لبیک کہنا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پورا کریں گے؟
اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہماری اپنی جو ذاتی کیپیسٹی ہے، ہمارے گھر والوں کی کیپیسٹی کو بھی ملا کر وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے. یعنی ہم سارے کام کر کے بھی اس مہنگائی کے دور میں اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. اس مسئلے کو ریلیٹ کریں جو پہلے بہت بڑا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی جس میں آپ اکیلے کام کر رہے تھے، آپ اکیلے اس مسئلے کے تدارک کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا. اب بھی مسئلہ بہت بڑا ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، دوسرے امن و امان کے مسائل ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن میں اور آپ اکیلے مل کے اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے. اب کیا کریں؟ اب یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہاں پر بزدلی دکھاتے ہیں. ہم یہاں پر بزدلی یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے، قدرتی حالات ہیں، اللہ یہ کر دے وہ کر دے، ہم کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم ساتھ والوں کے پاس اب نہیں جا رہے، اب ہم معاشرے کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اب ہم لوگوں کی طرف رجوع نہیں کر رہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے کسی طریقے سے. میں اس کو اور تو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن تھوڑی سی جہالت اور بہت ساری بزدلی سمجھتا ہوں. یار ایک مسئلہ درپیش ہے مہنگائی کا، اس کو رفع کرنا ہے، اس کے لیے ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں جا رہے. چلیں اس کو میں ایک اور ترتیب سے، پلان سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آج آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، پوری بات سننی ہے، پھر آپ نے اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا ہے کہ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے، اگر میں نے غلط کہا ہے تو میں نے کہاں پہ غلط کہا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا یہاں آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. اچھا یہ جو مسئلہ ہے جس میں ہم معاشرے کے پاس نہیں جا رہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، اور انصاف کے اور بہت سے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں، ان میں ہم معاشرے سے رجوع نہیں کر رہے. یہ میرا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ آپ کے اکیلے کا مسئلہ ہے. یہ جو بجلی کا بل ادا نہیں ہو پا رہا، یہ جو راشن کا انتظام نہیں ہو پا رہا، اور جو دوسرے مسائل ہیں یہ حل نہیں ہو پا رہے، یہ صرف میرے اور آپ کے مسئلے نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. اب جبکہ یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، سب اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ مسئلہ کیوں ہے. یعنی اب آپ اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ بھائی ہماری وجہ سے تھا، کس وجہ سے؟ کہ ہماری تھوڑی سی جہالت اور بزدلی کی وجہ سے، یعنی ہمارا ریئیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ تھا. اب ہم ایکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اب ہم کوشش کریں گے، جو ہماری کمی تھی، جو ہماری غلطی کوتاہی تھی، اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب ہم نے کہاں سے شروعات کرنی ہے؟ تو جان لیں، جب آپ نے یہ ٹھان لیا کہ آپ کی غلطی تھی، یہ جو حالات ہیں یہ میری اور آپ کی وجہ سے ہیں، تو پھر اس کو ٹھیک کرنا انتہائی آسان ہے. 25 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی، 25 کروڑ. صرف 5 سے 10% لوگوں کو بھی اگر یہ شعور ہو جائے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یقین کریں مسئلہ راتوں رات حل ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کے اوپر صرف چند خاندانوں نے حکومت جمائی ہوئی ہے، چند خاندانوں کے فیصلے ہیں، وہ قرض لیتے ہیں، وہ غلط پالیسیاں بناتے ہیں، وہ اس طرح سے علل تلل اخراجات کرتے ہیں کہ جس سے عوام کو ان اخراجات کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایک ایسا ڈی سی نہیں ملے گا، آپ کو ایک ایسا اے سی نہیں ملے گا، کوئی سیکٹری نہیں ملے گا، کوئی گورنمنٹ جو آفیشلز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مڈل کلاس جو کوئی ٹیچر ہے، کوئی پولیس والا ہے، کوئی فوجی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ آفیشلز کی بات کر رہا ہوں جو براہ راست ایک طرح کی حاکمیت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرعون بنے ہوئے ہیں. آپ کو ایسا ایک بھی افسر یا وزیر یا مشیر نہیں ملے گا جس کے گھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو، جس کو مفت بجلی نہ ملتی ہو، جس کو گاڑیاں، گارڈز، نوکر چاکروں کی فوج، اس طرح سے عیاشیاں یا فیسلٹیز نہ ملتی ہوں. ایک بھی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا. ان کو نتھ ڈالنا میرا اور آپ کا صرف 1-2 لوگوں کا کام نہیں ہے، لیکن 5 سے 10% آبادی جو ہے پاکستان کی، ان کو اچھے سے نتھ ڈال سکتی ہے. اور ہم مل جل کر کے ایسے حکمران لا سکتے ہیں اپنے آپ میں سے ہی جو ہمارے معاملات کو سیٹل کر سکیں، جو ایمانداری سے مسائل کو حل کر سکیں. ان کرپٹ، چور، لٹیرے، ڈاکوؤں کی حکومت سے ہمیں نجات ہم خود دلا سکتے ہیں.
ان کو ریپلیس کر کے ان لوگوں سے جو کہ عوام کا درد رکھتے ہوں۔ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں، میری یہ کوشش جو ہے کتنی کامیاب یا ناکام رہی ہے، اگر آپ مجھے بتائیں گے نہیں، یقین کریں مجھے تھوڑی سی افسردگی ہوگی کہ میں نے کوشش کی اور اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جہاں تک بھی میری یہ بات پہنچے آپ نے ضرور جواب دینا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔